خواب میں ہوش و حواس عالم بیداری کی طرح قابو میں نہیں ہوتے، لہذا خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو جس نے دیکھا تو حضور کو ہی، لیکن آقا نے اگر کچھ ارشاد فرمایا خواب میں تو فرمایا وہ ارشاد مثل بیداری موری سے یقین نہیں ہوتا۔ اس کا ضابطہ یہ ہے، یعنی طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات بیداری میں ثابت ہو چکے، یعنی حدیث مبارکہ۔ فرمایا ان پر عرض کریں، یعنی ان سے ملائیں۔ خواب میں آقا کا فرمان جو سنا ہے تو آقا کے اس فرمان کو آقا کی شریعت سے ملا کر دیکھیں۔ فرمایا اس سے ملائیں، اگر اس کے مخالف نہیں ہے تو ٹھیک ہے، خواہ حکم شریعت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ فرمایا ایسی حالت میں اس ارشاد کا ماننا چاہیے، اور اگر اس شریعت کے مخالف ہیں تو یقین کریں گے کہ صاحب خواب کے سننے میں فرق ہوا، یعنی آقا نے تو سچ فرمایا لیکن میرے سننے یا سمجھنے میں فرق ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق فرمایا، اور خواب کے اثر سے حواس کے باعث اس کے سننے میں فرمایا جیسے ایک شخص نے خواب دیکھا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے میکشی کا حکم دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضور نے میکشی سے نہیں فرمائی، تیرے سننے میں الٹی آئی۔ میکشی ایک کوئی پینے کی چیز ہے، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چونکہ اس کو پہلے منع فرما دیا ہے تو بلکہ میکشی ہے لفظ، میکشی کا مطلب یہ ہوتا ہے شراب کا پینا، میکش شراب پینے والا۔ تو فرمایا کہ ایک شخص نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ اسے میکشی کا حکم دیتے ہیں آقا، شراب پینے کا خواب میں دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام زین العابدین امام حسین کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین ان کے پوتے ہیں یہ حضرت امام جعفر صادق، اور علم کے تو سمندر ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، جن کے کونوں کی فاتحہ ہوتی ہیں۔ ان سے اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ سرکار نے مجھے میکشی کا حکم دیا، میں نے خواب میں دیکھا ہوا میکشی کا شراب پینے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور نے میکشی سے نہیں فرمائی، یعنی حضور نے چونکہ منع فرمایا شراب کو تو حرام قرار دے دیا ہے آقا نے، جی بے شک، لہذا فرمایا کہ تیرے سننے میں الٹی آئی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق، کہ تیرے سننے میں الٹی آئی۔ تو اب فرمایا کہ آقا نے تو میکشی سے نہیں فرمائی ہے، یعنی منع فرمایا ہے، تو منع کیوں فرمایا آقا نے؟ منع آقا نے عالم بیداری میں فرمایا، سرکار کی شریعت ہے یہ جی کہ شراب پینا حرام ہے۔ اب اس شریعت کے خلاف تھا جو آقا نے بیداری میں ایک قانون دے دیا ہے، شریعت ہمیں عطا کر دی ہے، اس کے خلاف تھا وہ خواب۔ وہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ آقا نے تو عالم بیداری میں شریعت ہی یہ دی ہے کہ شراب پینا حرام ہے، اور تو خواب کی بات کر رہا ہے کہ آقا نے شراب پینے کا حکم دیا تھا مجھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تیرے سننے میں الٹا آیا ہے، جی بے سبحان اللہ۔ اس پر انتظار کیا جائے گا کہ تیرے سننے میں الٹا آیا۔ اسی طرح سے آقا فرمائے اور اس شریعت کے خلاف ہو تو سننے میں الٹا مانا جائے گا، سننے کی غلطی مانی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر کوئی اور بزرگ خواب میں آ کے کوئی بھی حکم دے اور وہ اس شریعت کے خلاف ہو تو ہمارے سننے میں ہی فرق مانا جائے گا، سبحان اللہ۔ کیونکہ اور بزرگ کی شکل میں تو شیطان بھی آ سکتا ہے، جی کیونکہ آقا کی شکل میں تو شیطان نہیں آ سکتا۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کہ میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا، جی آقا کا فرمان ہے۔ تو آقا کا خواب، آقا کو خواب میں دیکھنے تو اتنا مضبوط ہے، اور اس کے باوجود اگر شریعت کے خلاف ہے تو اپنے سننے کی غلطی مانی جائے، جی یہ قاعدہ ہے، یہ ثابتہ ہے، بے شک ثابت کو خیال میں رکھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ طرح طرح کی بشارتیں اور طرح طرح کے مطلب خواب جو آتے ہیں اور شریعت کے خلاف ہوتے ہیں اور پھر اس پر عمل کر کے ہم نقصان میں جاتے ہیں،
بجائے ثواب کے اور عذاب اور گناہ کماتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اس سے ہم بہت زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔ 100 بات ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر خواب میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی حکم کسی نے بھی آ کے سنایا ہے اور شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے تو وہ ہمارے سننے کی کمی مانی ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ آقا نے بھی اگر خواب میں آ کے فرمایا ہے اور پھر شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہے تو وہ بھی اپنے سننے کی کمی مانی جائے گی، اپنے سمجھنے کی غلطی مانی جائے گی، اور یہ یقین رکھا جائے گا آقا تو حق فرماتے ہیں، آقا تو سچ فرماتے ہیں، آقا نے سچ فرمایا ہے، لیکن شریعت مصطفیٰ کے جو خلاف ہے تو میرے سننے میں کمی آئی ہے۔ جی فرمایا اس امر میں فاسق و متقی برابر ہیں، نہ متقی کا سما واجب الصحہ اور نہ فاسق کا بیان یقینی الکذب، بلکہ ضابطہ مطلقاً یہی ہے جو مذکور ہوا۔ کھلی ہوئی بات اب یہ بھی آ گئی ہے کہ اگر خواب کسی نے دیکھا کہ نہیں وہ تو بہت متقی آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں، ان کا خواب تو سچا ہی ہوگا، فرمایا نہیں، خواب دیکھنے کے معاملے میں سب برابر ہیں، فرمایا متقی اور فاسق یعنی گنہگار سب برابر ہیں، خواب میں کسی کو بھی دیکھنے میں سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر یہ بھی نہ سوچیں کہ صاحب ارے صاحب وہ تو متقی ہیں، وہ تو ہم تو پرہیزگار ہیں، ہم تو نمازی ہیں، ہمارا خواب تو غلط نہیں ہوگا، ہم نے جیسا خواب میں سنا ویسا صحیح ہوگا، ہمارا خواب تو صحیح ہوگا، چاہے شریعت کے خلاف ہے تو یہ سوچنا غلط ہوگا۔ فرمایا اس امر میں فاسق و متقی برابر ہیں، نہ متقی کا سما واجب الصحہ ہے اور نہ فاسق کا بیان یقین الکذب ہے، بلکہ ضابطہ مطلقاً یہی ہے جو مذکور ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ اور پیارے آقا کی عادت کریمہ، حسن و جمال اور کمالات و فضائل بے شمار ہیں، اور ان کمالات و فضائل اور خوبیوں کے اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی یعنی نام بھی ہیں الگ الگ، جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے کر لوگوں کو دینے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، تو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قاسم بھی ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور ان کے پیارے آقا کی خوبیاں جیسی جیسی ہیں تو ویسے ویسے پیارے آقا کو اتنے ہی زیادہ نام بھی ہیں، پیارے آقا کے ان اخلاق کے اعتبار سے اور ان خوبیوں کے اعتبار سے۔ اب وہ کتنے علم اسماء گرامی فرمایا حضور کے علم ذات دو ہیں، رتبے سابقہ میں احمد ہے اور قرآن کریم میں محمد ہے، یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم ذات ہیں، اس میں خاص ہیں، خاص نام ہیں احمد اور محمد، اور محمد اور احمد یہ دونوں نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن میں بھی آئے ہیں، لیکن اور بھی آئے ہیں لیکن یہ خاص نام آئے ہیں۔ 26 میں پارے میں فرمایا گیا محمد رسول اللہ، ایک جگہ فرمایا گیا ہم بشر برسولی یأتی من بعد اسمہ احمد، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنایا ہے، ان کے آنے والے کا نام جو میرے بعد آئیں گے ان آنے والے کا نام احمد ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال اس تشریح میں نہیں جا رہا ہوں، لہٰذا فرمایا حضور کے علم ذات جو ہیں وہ دو ہیں، ایک احمد اور دوسرا محمد۔ فرمایا حضور کے اسماء صفات بے گنتی ہیں، صفت والے نام کہ سرکار میں جو جو خوبی پائی جا رہی ہیں اس حساب سے وہ نام، جیسے کسی نے علم سیکھ لیا علم والا بن گیا تو اس کو عالم کہتے ہیں، کسی نے قرآن حفظ کیا تو اس کو پھر حافظ کہتے ہیں، حافظ نام کیوں ہوا؟ قرآن کا حفظ کر لیا، اس میں یہ خوبی ہوئی، تو سرکار نے اس طرح سے جو جو خوبیاں ہیں اس حساب سے نام۔ فرمایا حضور کے اسماء صفات بے گنتی ہیں، یعنی آقا کی خوبیاں بھی بے گنتی ہیں تو نام بھی بے گنتی ہیں، سبحان اللہ، پیارے آقا کے فضائل کا پتہ ہی نہیں کتنے فضائل ہیں بے حساب۔ تو فرمایا حضور کے اسماء صفات بھی بے گنتی ہیں۔ علامہ احمد خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 500 جمع فرمائے، سرکار کے جب نام جب تلاش کیے اور خوبی کے اعتبار سے یہ خوبی ہے آقا میں، یہ خوبی ہے تو یہ نام، تو علامہ خطیب احمد خطیب قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 500 جمع کیا آقا کے نام، اور سیرت شامی میں 300 اور اضافہ کیے گئے،
انہوں نے 300 اور بڑھا دیے 500 پر، 503 ہو گئے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور میں نے 600 اس میں اور ملا دیے. فرماتے ہیں کل 1400 ہو گئے. فرماتے ہیں اور حضور کے اسماء ہر طبقے میں مختلف ہیں اور ہر جنس میں جداگانہ ہیں. فرمایا دریا میں اور نام ہیں، جو دریا کی مخلوق ہے اس مخلوق میں آقا کے نام کچھ اور مشہور ہے. پہاڑوں میں اور ہیں. ہر طبقہ اور ہر جنس میں جدا جدا نام ہونا اس لیے کہ ہر جگہ حضور کی ایک خاص تجلی ہے. جی بے شک. حضور کی ہر جگہ ایک خاص تجلی ہے. جس جگہ صفت کا ظہور ہے اسی کے مناسب آقا کا وہاں بھی نام وہی مشہور ہے. جی سبحان اللہ. فرمایا انجیل شریف کی بہت سی آیات ہیں جو حضور کے اوصاف بیان کر رہی ہیں، آقا کی تعریف کر رہی ہیں. اگرچہ نصارہ نے بہت تحریف اس میں کی ہے، یعنی بدلاؤ کر دیا ہے، اور اپنی چلتی وہ کل آیتیں جو حضور کے اوصاف میں تھیں یعنی آقا کی تعریف میں تھیں، وہ بہت سی آیتیں انجیل سے نصارہ نے نکال دی ہیں. جی مگر جس امر کو اللہ تعالیٰ پورا کرنا چاہے اس کو کون ناقص کر سکتا ہے؟ بہت سی آیتیں اب بھی اس میں رہ گئی ہیں مگر انہیں سوجتی نہیں. اسی طرح توریت و زبور میں بھی بہت سی آیات موجود ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آج بھی تعریف کر رہی ہے. جی سبحان اللہ بے شک. یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے اور اللہ کی عطا سے آقا کا معجزہ ہے کہ زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی کتنے ہزاروں سال پہلے، اور توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، انجیل شریف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے. لہٰذا ان کتابوں میں بھی سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں کہ جو حضور کی تعریف کر رہی تھی. جی. مگر ان یہود و نصارہ نے ان کتابوں میں سے وہ آیتیں نکال ڈالی. مگر اللہ کی قدرت دیکھیں، نبی کا معجزہ دیکھیں کہ انہوں نے نکال دی مگر پھر بھی آقا کی تعریف اس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ آیتیں ایسی رکھ دی ہیں کہ جو پیارے آقا کی تعریف کر رہی ہیں مگر ان لوگوں کی عقل میں نہیں آ رہی. سبحان اللہ بے لوگ شک. پہچان ہی نہیں پا رہے یہ تعریف ہو کس کی رہی ہے. بے شک ماشاء اللہ. ایسی آیتیں ان میں بھی آج موجود ہیں. غرض کے حاصل گفتگو یہ نکلتا ہے کہ آقا کی تعریف ساری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے. سبحان اللہ بے شک. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جی بے شک. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جی. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء جان ہے اللہ. وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اور کہا اعلیٰ حضرت نے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ بے شک. یا رسول اللہ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. سبحان اللہ. ہر جگہ پیارے آقا کی تعریف ہو رہی ہے. جی ہر جگہ پیارے آقا کی تعریف ہو رہی ہے. پیارے آقا کے دو نام ہیں، احمد، محمد. پیارے آقا کا نام ہے احمد، معنی آتا ہے اللہ کی تعریف کرنے والا. جی جیسی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا پیارے آقا نے کی ہے ایسی کسی نے نہیں کی ہے. اور میدان محشر میں جیسی تعریف مدینے والے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ کی کریں گے ایسی حمد و ثنا کوئی نہیں کر پائے. سبحان اللہ. جی بے شک سبحان اللہ. اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا احمد. محمد کا معنی آتا ہے تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کی جائے، جی جس کی تعریف ہو. سبحان اللہ. محمد وہ ہے کہ جس کی ہر جگہ تعریف ہو. ایسی تعریف کہ جیسی مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی، ایسی تعریف نہ کسی کی ہوئی ہے، نہ ہو رہی ہے، نہ ہوگی. سبحان اللہ بے شک. اس لیے آقا کا نام محمد ہے. محمد. لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں تعریف تو صرف اللہ کی ہے، تعریف تو صرف اللہ کی ہے. ان سے پوچھنا مدینے والے مصطفیٰ کا نام کیا ہے. نام کیا ہے. سبحان اللہ. مدینے والے مصطفیٰ کا نام کیا ہے. کلمہ کیا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ اور آگے محمد رسول اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ کوئی تعالیٰ. فرقہ اس کا انکار کرے واہ کلمہ طیبہ کا. واہ
محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جی محمد کون ہے اللہ کے رسول؟ محمد اللہ کے کون ہے رسول اللہ کے رسول؟ محمد محمد کون محمد؟ وہ ہے اللہ کے رسول جن کی سب سے زیادہ تعریف ہو رہی ہے۔ جی بے شک تعریف ہو رہی ہے، سبحان تعریف تو اللہ کی ہے، سبحان اللہ کی تعریف تو ہے ہی، ہے۔ مگر اللہ کی عطا سے پھر تعریف مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ بھی ہے، سبحان اللہ بے شک اتنی تعریف کسی کی نہیں ہے، جی اتنی تعریف سبحان کسی کی نہیں ہے۔ تو اللہ کی تعریف اور حقیقت یہ ہے کہ محمد کی تعریف، مدینے والے مصطفیٰ کی تعریف، خود اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، جی جی ماشاء اللہ خود اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ کی تعریف۔ اے مدینے والے مصطفیٰ، تمہارا حسن بے مثال ہے، تمہاری گفتار بے مثال ہے، زبان سے الفاظ نکلیں لگتا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں، جی تمہاری زبان سے آواز نکلے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ پتھر جیسے دل بدل جاتے ہیں، جی بے شک موم بن جاتے ہیں۔ جی عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ۔ کتنی میٹھی بولی تھی آپ کی خدا جانے کہ کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ بے شک کتنی میٹھی بولی تھی آپ کی خدا جانے کہ کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ ابو جہل آیا تھا نا کنکریاں لے جی جی کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میں نے کہا میں بتاؤں یہ کیا کمال ہے؟ کنکریاں بولیں گی تو اس کی مٹھی میں بند رہ کر کنکریاں پڑھنے تھی لا الہ الا اللہ۔ جی بے شک سبحان اللہ اتنی میٹھی بولی تھی آپ کی خدا جانے کنکروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ۔ یہ سرکار کے فضائل ہیں، یہ سرکار کے حسن ہیں، یہ سرکار کی خوبیاں ہیں، مگر یہ خوبیاں آقا کی تعریف ہو رہی ہے، مگر یہ خوبیاں دینے والا پروردگار ہے، تو تعریف کر رہے ہیں مدینے والے آقا کی اور تعریف ہو رہی ہے پروردگار کی۔ جی بے شک سبحان اللہ خوبیاں دی کس نے ہیں؟ یہ سب کمال دیے کس نے ہیں؟ پروردگار۔ جی اس لیے فرمایا گیا کہ نبی کی تعریف اللہ کی تعریف ہے، نبی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ جی سبحان اللہ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ سبحان اللہ بے شک ماشاء اللہ مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پہ یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ جی بے شک سبحان اللہ مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، مدینے والے کی تعریف خدا کی تعریف ہے۔ جی اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے اور اس نے عمل کی توفیق